اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے، میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے کمپیوٹر یا آئی ٹی کی دنیا میں قدم رکھا ہے، یا تو وہ شروع میں ہی فیلور ثابت ہو گئے، یا پھر انہوں نے اگر ترقی کی تو پھر بے تحاشا ترقی کی ہے، درمیان میں نہیں رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذہانت کی کمی نہیں ہے، آئیڈیاز بھی اچھے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو میں لے کے آ رہا ہوں اس کو بہت جلدی میں ہی کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے، ادروائز میں کہیں اور موو کر جاؤں گا. ایشو سارا بار بار اس سے آتا ہے کہ آپ کو اپنی کسی چیز کو ٹائم تو دینا ہے. ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں. بالکل. ایک بچہ میرے پاس آیا، میں منٹوری کرتا ہوں، ایک بچہ میرے پاس آیا بات کرے کہ جی آپ سے ایڈوائز لینی پڑے گی. کیا بیٹا؟ کہ مجھے میری والدہ کہہ رہی شادی کر لو. تو میں نے کہا بیٹا شادی کر لو. اچھا. کہتا نہیں میں نے ملینئر بننا ہے پہلے پھر میں شادی کروں گا. ویسے کوئی صاحب معاف کیجیے گا، آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا شادی کر لو، آپ نے کہا ہوگا 2 شادیاں کر لو. آپ نے پہلی آفر یہ کی. کوئی چل میری بات پوری نہیں ہوتی. میری بات ہے نا، جب بھی ایسا بندہ دیکھتا نہیں خیالوں میں گھوڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں. میری بات پوری کر دے پہلے. جی جی اسی والی بات بھی ہوگی. میں نے کہا کر لو. کہتا ہے نہیں میں پہلے ملین بنوں گا. میں نے کہا اچھا تمہارے کتنے بہن بھائی؟ کہتا میں اکیلا ہوں. میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 30 سال. میں کہا یار گاڈ سے ماں کی بات مان لے. ماں کی بات مانے گا تو ملین بن جائے گا، شادی کر لے. اینڈ آئی ہوپ اسے کرنی ہو. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا کنسیپٹ آ گیا نا کہ ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں گے، بہت جلدی فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں گے. میں جب ینگ تھا میری بھی یہ عادت تھی، میری جو تھا تیزی. اتنے میرے فیلئرز ہیں جنید، میں نے اتنی چیزیں نہیں صحیح کی، میں اتنی جگہ میں نے نقصان اٹھائے. ہر وہی فیلئرز اور وہی نقصانات مجھے آج آپ کے پاس لے کے آ گئے کیونکہ ان سے سیکھا ہے. تو میرے نزدیک زندگی میں میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی فیل نہیں ہوئے. اگر مجھ سے پوچھیں آپ، میں کہوں کبھی فیل ہوا. ہاں میں ناکام ہوا ہوں، اور آپ نے سے لرننگ لی. میں فیل ہی ہوا. فرق کیا ہے؟ فیل ہو سکتے ہیں جب آپ گیو اپ کر دیں. میں نے گیو اپ کر دیا. بہت ناکامی ہے، میری کتابیں بھری ہوئی ہیں میری فیصلوں سے جو ناکامی، لیکن ہر وہی ناکامی مجھے آگے لے کے گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ایک بلیو بہت اچھا آ گیا، آپ سے کروں کہ جب بھی مجھ پہ کوئی بری وقت آیا اور وہی وقت اچھا ثابت ہوا. واہ کیا بات ہے. آپ نے لوگوں میں بانٹا، تقسیم کیا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا کسی بھی شکل میں. اس میں آپ کی جو ایک بہت بڑی سروس ہے وہ انسپائر ہے. آپ نے جو سٹارٹ اپس ہیں بہت لوگوں کو انکریج کیا، فائنینشلی بھی، پریکٹیکلی بھی. جو نئے پروجیکٹس لے کے آئے تھے نوجوان جن کے پلے کچھ نہیں تھا، بالکل اس طرح ٹیٹ گڑ کے آگے ان لوگوں نے وہ آئے ان کے پاس غوری صاحب نے. اور میرا خیال ایسے لوگوں کی تعداد، بچوں کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں ہوگی جن کو انہوں نے انسپائر کے ذریعے نہ صرف انسپائر کیا بلکہ ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کی. یہ کیا معاملہ تھا؟ کیسے دل میں شوق جاگا جی؟ میں پاکستان کیوں آیا تھا؟ میں باہر تھا جنید، اور میں آسٹریلیا میں تھا لاسٹ کچھ 10 سال. پاکستان سے پہلے آسٹریلیا میں رہا. اچھا ملک تھا، ہر چیز اچھی تھی، لائف اچھی ہے، فائنینشلی آپ بہت کمفرٹیبل ہیں. لیکن ایک تشنگی یہ تھی کہ آپ اب کر کیا رہے ہو؟ کیا جی رہے ہو تو صرف جی رہے ہو یا کوئی جینے کا کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے؟ وہ نظر نہیں آیا. تو یہ تشریح لے کے میں پاکستان اٹھ کے آ گیا اور میں بچاتا تھا، انہوں نے جو کمایا خرچ کر دیا. تو جب میں لاہور آیا کچھ نہ لے کے، تو تھا کہ کچھ ایسا کریں جس سے کوئی کسی کی زندگی بدلے، کچھ چینج آئے. تو اللہ کا شکر ہے آج جنید پوری دنیا میں 8000 نیٹ سولینز جو ہمارے پاس کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، بڑی ہائی پوزیشن پہ پوری دنیا. آپ دیکھیے $2-2.5 لاکھ. کتنا اچھا لگتا ہوگا. جب بھی میں ٹریول کرتا ہوں مزہ اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ میرے گرد آ جاتے ہیں. ہم نے اکٹھے کام کیا لائک اے فیملی، اور وہ آ جاتے ہیں. اور پھر چاہے میں میلبرن میں ہوں یا میں سڈنی میں ہوں یا وینکوور میں، ٹورنٹو میں، لندن میں، وہ سب کال کر کے آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، ہم چائے پیتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں. اور مجھے ہر ایک بتاتے ہیں کہ وہ آج کیا کر رہا ہے. تو آپ کو بتا نہیں سکتے جو مجھے فیل ہوتا ہے اس وقت کہ کچھ مقصد زندگی کا پورا ہو گیا. ایک طرح سے آپ کے شاگرد ہیں جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے علم کی دولت دی ہوئی ہے، اور ان کو دیکھ کے سینس آف پرائڈ جو فیل ہوتا ہے وہ زبردست. اور آپ کو فیل لگتا ہے کہ ہاں زندگی میں کوئی مقصد آپ کا ہے جو پورا ہو رہا ہے. اور آپ کے شاگرد آپ کا نام روشن کر رہے ہیں. ورنہ مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ، میں نے سنا تھا کہ کوئی ایک طالب علم جو ہے، وہ یونیورسٹی کا طالب علم جو ہے، وہ جہاز بناتا ہے خود پہلا،
اور اپنے ارد گرد سب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ بیٹھو جہاز میں. وہ جہاز سٹارٹ کرتا ہے, کھڑے کھڑے کھڑ 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 سارا جہاز کانپنے لگ جاتا ہے, اور ساتھ اندر بیٹھے مسافر بھی کانپتے ہیں. وہ یار یہ تو اڑے گا تو مروا دے گا یہ. وہ بار بار وہ کھڑ کھڑ پھر کھڑ کھڑ پھر وہ سارے ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ سارے ایک ایک کر کے اتر جاتے ہیں. تو ایک بندہ نہیں اترتا. وہ کہتے ہیں آپ اتنے اعتماد سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ میرا شاگرد ہے, مجھے پتا ہے, یہ میں نے اس کو پڑھایا ہوا ہے, یہ جہاز کبھی اڑنا ہی نہیں ہے. شادی کا ذکر آئے گا, شکر ہے اس اسٹوری میں نہیں آئی ہماری اسٹوری میں شجر تھا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اے آئی کے میدان میں پاکستان بہت پیچھے کھڑا ہے, اس کا بلکہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اے آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتی ہے لیکن پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اب آئی ٹی انڈسٹری از ڈائنگ, یعنی اس کی ختم ہو رہی ہے, اس کی جو عمر ہے وہ پوری ہو گئی. اچھا, اس کی جگہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیک اوور کر رہی ہے. اب ہمیں اے آئی کہیں گے, کچھ عرصے ہم اے کہا کریں گے, آئی ٹی کا ہی نہیں کریں گے. ڈفرنس کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں لوگ کمپیوٹر یوز کر کے کام کرتے تھے, یعنی ہیومن انٹریکشن. اے آئی میں بالکل الٹ ہے, مشینیں خود اپنا کام کر کے ہمارا کام کر کے ہمیں فارغ کر دیں گے. The big difference. اب اس کا امپیکٹ ہم پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں اے آئی, آپ کو کہ اے آئی پہ کام بہت ہو رہا ہے. یعنی ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے, جتنے نئے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, وہ سب اے آئی میں کام کر رہے ہیں. 2 جابس رہ جائیں گے دنیا میں گوئنگ فارورڈ, صرف 2 جابس. 2 جاب سے مراد ہے ان لوگوں کو جابس ملیں گے جن کو 2 سکلز ہیں. کیا وہ ہے؟ ایک وہ سکل ہے کہ جو اے آئی بنائیں گے نئی, یعنی اور اے آئی میں کام ہوگا, ایڈ کریں گے. دوسرے جو اے آئی استعمال کریں گے. اب اگر آپ جنرل سلیم اور اگر آپ اے یوز نہیں کریں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. اگر آپ سلیم غوری ہیں اور آئی ٹی کمپنی چلا رہے ہیں اور آپ نے اے کی انٹروڈکشن نہیں کرا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی. اچھا, میں ایسا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اے آئی کا جو استعمال ہے وہ گوگل کے طور پہ ہو رہا ہے. ہم صرف اے آئی سے پوچھتے ہیں بتا دو, یا بول کے یا لکھ کے پوچھتے ہیں. اس سے آگے اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں اے آئی کے اسپیسیفک کورسز ہی کرنے پڑیں گے. جی بالکل کرنے پڑیں گے, اور کرنے شروع کر دینے چاہیے تھے. اچھا, اب کوشش شروع ہو گئے ہیں, ہر شخص کوشش کر رہا ہے. اب ہم ٹرین ہماری چھوٹ گئی تو گھر چلے جائیں. سر یہ ٹرین آپ نے, یہ ٹرین نہیں چھوڑ سکتے آپ. اچھا, شکر ہے ایک دوسری شادی کی ٹرین نہیں پکڑی آپ نے. آپ دیکھ لیں, آپ خود آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو آپ تو اے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے او آئی بنائی ہوئی ہے. جب بھی خیال آتا ہے نا شادی کا, بیوی کو دیکھ کے کہتے او آئی. اے آئی کی جو ٹرین ہے یہ بہت تیز ہے, اس پہ آپ نے چڑھ کے اسے اترنا نہیں ہے. یہ ریولیوشن ہے. اے آئی میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آلریڈی آن بورڈ ہے. ہمارے بچے, ہماری کمپنیز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. اچھا غوری صاحب, ایک سوال جو بالکل شروع میں مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی بنیادی تعلیم جو ہے آپ کی کمپیوٹر سے نہیں تھی. آپ تو بنیادی طور پہ شاید پیٹرولیم انجینئر تھے, تو وہ بھی باہر سے آپ نے اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی. پھر آپ ادھر آئے اور آپ نے یہ شروع کیا, سعودی عربیہ رہے, ملائیشیا رہے, آسٹریلیا رہے, پتہ نہیں دنیا کا شاید ہی ایٹلس پہ کوئی ملک ہوگا جہاں نہ رہے ہوں آپ, اور وہاں پہ آپ نے کامیابی کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں, پیک کو ٹچ کیا آپ نے ہر معاملے میں. تو پھر آپ پاکستان آ کے سب سے بڑی کمپنی بنائی آپ نے. تو یہ سفر جو ہے یہ بغیر بنیادی تعلیم کے کیسے آپ طے کرتے چلے گئے؟ یہ خیال بھی کیسے آیا؟ اب یہ بھی تو ایگزامپل بن گیا کہ جب میں اپنی انجینئرنگ کر رہا تھا نا, یہ میں پیٹرولیم انجینئرنگ, تو اس میں مجھے ایک میرا سبجیکٹ کمپیوٹر پروگرامنگ تھا. اچھا, کمپیوٹر. اور جب میں نے وہ اٹینڈ کیا تو میرا دماغ پلٹ گیا, کیونکہ میں جب دیکھے مشین کی پاور دیکھی, اور یہ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, جب یہ بھی مشینیں بڑی وہ تھی, ٹائپ رائٹر ٹائپ کی تھی. They were not like this. 70 کی دہائی میں, اس وقت جب انجینئرنگ جو ہے وہ اے سے لکھا جاتا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ابھی بھی لکھتے. تو اس وقت تو میرا مائنڈ پلٹا, اور جب میں نکلا وہاں سے اپنی انسٹیٹیوٹ سے, تو میرے پاس, میں نے بالکل پرسو نہیں کی انجینئرنگ. میرا تھا کہ مجھے کمپیوٹر پروگرامنگ اینڈ لینگویجز سیکھنی ہے, اور میں سیلف ایجوکیٹڈ ہوں. میں سیلف گڈ. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان میں آئی ٹی ریولوشن کا کوئی تصور نہیں تھا, اور بکس بھی بہت کم ملتی تھی. ادھار پیسے لے کے پہلا کمپیوٹر خریدا, اس پہ بیٹھ کے پروگرامنگ کرتا تھا. میرے دوست, میرے احباب ہنستے تھے, مذاق اڑاتے کہ یہ تم کیا سیکھ رہے ہو, اس کا فائدہ کیا ہے. تو ہر انہیں I couldn't explain to them at all, لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مشین جو ہے نا یہ دنیا بدل دے گی. میں بات کروں 45 سال پہلے کی, 45 سال پہلے میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مشین اس کو کنٹرول کرے گی. تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. سر اس میں ہم آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ کو 4 آپشنز دیں گے. ایک آپشن آپ کو ہر صورت سلیکٹ کرنی ہوگی. سوال یہ ہے
بیگم کو خوش کرنے کے لیے آپ خود ان کی پسندیدہ ڈش بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن عین موقع پر موبائل بند ہو جاتا ہے جس میں ریسیپی ہے، اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ آپشن نمبر 1، طبیعت خراب کا بہانہ کرتے ہوئے کہیں گے اف مجھے چکر کیوں آ رہے ہیں۔ آپشن نمبر 2، یہ کہیں گے بیگم کیا کیا چیز ڈال دی ہیں، ذرا ہاتھ تو لگاتے جاؤ، ذائقہ دگنا ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 3، موبائل آن کرنے کی کوشش کریں گے اور بیگم کو باتوں میں لگائیں گے۔ آپشن نمبر 4، یا یہ کہیں گے آپ کی امی کے گھر چلتے ہیں، وہاں پہ ڈش بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں بیگم کی تعریف کروں گا، اوہ گڈ، آج تو وہ کیا لگ رہی؟ کیا لگ رہی ہے، پھر آپشن 2 یوز کروں گا، ہاتھ میں لگواؤں گا۔ ہاتھ لگاؤں گا، تمہارے ہاتھ سے کھانا بہت اچھا ہے۔ اگر غوری صاحب نے اس کا جواب ٹھیک نہیں دینا تو اور کس نے دینا ہے؟ سر کون سی بیگم کی تعریف کریں گے، اے آئی والی یا او آئی والی؟ اچھا جی، کہتے ہیں کامیاب بندے سے دعا لینی چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی ہیں۔ نہیں، 2 کامیابیاں ابھی تک دی ہیں۔ دیکھیے میں صرف یہی دعا کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ یہ دعا کریں کہ آپ کے جتنے بھی بھائی دوست جاننے والے دوست احباب ہیں، اللہ سب کو بزنس میں بہت کامیابیاں دے، لیکن ان کے دل سے یہ خیال نکال دے یہ خیال نکال دے یا پھر دے دے۔ جو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا یہ ہے۔ بڑی غلط فہمی ہے، لوگوں کو بڑا احساس ہے، یہ تو جب آپ پہ پڑتی تب پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی تسلی کے لیے بول رہے ہیں یہ غوری صاحب۔ انگریزی میں کہتے ہیں only the wearer know where the shoe pinches۔